میت اور قبر کو دیکھ کر بھی ہم اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ قبرستان سے واپس پر ہم یہ سمجھتے کہ بس اسی نے ہی مرنا تھا۔ نماز کی فرصت نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اتنے مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز کل، اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ رزاق کو بھول کر رزق تلاش کرتا ہے، کتنا غافل مجھے آج کا انسان لگتا ہے۔ شکر کر کے سویا کرو، کیونکہ خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ غیروں سے مانگنا تو ذلت ملے، اللہ سے مانگا تو عزت ملے۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر لوگ سجدے میں جنت ڈھونڈتے ہیں، وہ خدا ہی ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لینے کے بھی راضی نہیں ہوتے۔ سر پہ دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سہ میں رہتی ہے۔ لوگ ہزاروں منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، پر میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہ مل سکے، اسے خدا انصاف دلاتا ہے۔ 3 اشخاص کی توبہ قبول ہوتی ہے، جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، جو اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طلب کرے، جو آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا عہد کرے۔ آپ نماز اور قرآن کی طرف یوں ہی نہیں جاتے، آپ چن لیے جاتے ہیں۔ کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دانت نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ جو سجدوں میں روتا ہے، اسے لوگوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ نماز قائم کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جس کو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ آنے لگی جو پاس دولت حرام کی، بھول گئے تمام عادت احترام کی۔ غسل کے فرائض جسے پتہ نہیں، غلطیاں وہ بھی نکالنے لگے امام کی۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنے قربت عطا کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اخلاق اچھا کر دیتا ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ سخت سردی میں نرم گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ 2 چیزیں جن سے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت۔ کوئی رابطہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ مشکل میں کوئی ساتھ دیتا نہیں اللہ کے سوا۔ جب کوئی انسان اپنے رب کے ماننے لگتا ہے تو رب کی ساری توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنے قبر کے اندھیری میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔
اللہ تعالیٰ سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کرو، وہ نیتوں سے نتیجے نکال دیتا ہے۔ تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جن سے تم کو محبت ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں بھی بات نہ بنے، وہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کرے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ والسلام۔